السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، اور یہاں پہ ہم کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ کس بات کو کس سے کہا جائے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک خاص عمل کے طرف رغبت دلائی یا عمل کی شرائط بتائے، عمل میں کامیابی کی شرطیں بتائی، اور یہ خطاب ایمان والوں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اذا، جب، لقیتم، مقابلہ ہو تمہارا، فئۃ، کسی گروہ سے، کسی جماعت، کسی گروہ سے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو۔ سب سے پہلا اصول کہ خود جا کر کے نہیں، کسی سے اگر مقابلہ ہو گیا ہے تو سب سے پہلا یہ کہ ثابت قدم رہو، پہلا اصول۔ دوسرا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ کو، کثیراً، کثرت سے، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پاؤ۔ تو فلاح تمہارے افراد سے، تمہارے اسلحہ اور بارود سے، تمہاری جنگی تدابیر سے نہیں ہوگا۔ فلاح اور کامیابی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملے گی۔ اس لیے اپنے رشتے کو اللہ رب العزت سے استوار کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ کو، کثیراً، کثرت سے، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پاؤ۔ دوسرا اصول، تیسرا اصول، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی۔ تو اطاعت تو ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اللہ رب العزت کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پر اگر تم میدان کارزار میں اطاعت رسول کو بھول گئے تو اللہ کی مدد بھی تم بھول جاؤ، اللہ کی مدد بھی تم سے اٹھ سکتی ہے۔ تو یہ ایسا نازک موقع ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہوگی۔ ولا، اور نہ، تنازعوا، تم باہم جھگڑو، تنازع کرو، اختلاف کرو، جھگڑا کرو، ٹوٹ ہو جائے تمہارے اندر۔ ولا، اور نہ، تنازعوا، تم باہم جھگڑو، فتفشلوا، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے آپس میں جھگڑا کر لیا، آپس میں گروپ بازیاں ہو گئی، تو تم پست ہمت ہو جاؤ گے۔ وتذہب، اور جاتی رہے گی، ریحکم، تمہاری ہوا، یعنی تمہاری شان جاتی رہے گی۔ واصبروا، اور صبر کرو۔ ان اللہ، کیا ہوگا صبر کرنے سے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ 5 اصول بتائے گئے، 5 خوبیاں ہونی چاہیے جب کسی دشمن سے مقابلہ ہو جائے، جب کوئی دشمن مقابلے کے لیے سامنے آ جائے۔ اور ایک پرہیز بتایا گیا کہ جس چیز سے بچنا ہے، آیت نمبر 47 میں، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین، مانند ان کے جو، مطلب ان کے جیسے مت ہو جاؤ، خرجوا، نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرن، اتراتے ہوئے، وریا الناس، اور دکھاوا کرتے ہوئے لوگوں کو، وریا
الناسی اور دکھاوا کرتے ہوئے لوگوں کو، مطلب اتراتے ہوئے اور دکھاوا کرتے ہوئے غرور تکبر کے ساتھ نکلے۔ یہ مشرکین مکہ کے طرز عمل کو بتایا گیا کہ ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے تھے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ واللہ اور اللہ بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیط گھیرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سب جانتا ہے، سب اعمال کو، سارے لوگوں کے اعمال کو اللہ گھیرے ہوئے۔ تو اس برائی سے اللہ رب العزت نے بچنے کا حکم فرمایا۔ وَإِذْ اور جب زینا مزین کر دیا، لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، یعنی ان کے اعمال کو بہت خوشنما بنا کر کے شیطان نے پیش کیا۔ یہی شیطان کا کام ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ وقال اور اس نے کہا، لا نہیں کوئی غالب آنے والا، غالبہ کوئی غالب آنے والا، لکم الیوم تم پر آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے۔ یہ ایسا ہمت یا جھانسا دیتا ہے کوئی انسان تم پر غالب آنے والا نہیں۔ وَإِن اور بے شک میں، جارن ہمسایہ یا حمایتی ہوں، لکم تمہارا، میں تمہارا ہمسایہ ہوں، میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، آج تم پہ کوئی غالب آنے والا نہیں۔ اس طریقے سے شیطان نے ان کو سمجھایا۔ فلما تو جب، تراعتی ایک دوسرے کو دیکھا، فی اتانی دونوں جماعتوں نے، یعنی مشرکین نے، کفر کرنے والوں نے اور ایمان والوں نے، جب آمنے سامنے یہ آ گئے، نقصا وہ پلٹ گیا، جب یہ آمنے سامنے آئے تو شیطان پلٹ گیا، علی عقبیہ اپنے دونوں ایڑیوں پر، یعنی ایڑیوں کی طرف سے پلٹ گیا، واپس لوٹا۔ وقال اور اس نے کہا، انی بے شک میں، بریء ذمہ ہوں، منکم تم سے۔ کیوں ایسا کہا؟ بھاگ گیا اور کہتا ہے کہ میں بریء ذمہ ہوں تم سے، اس لیے انی بے شک میں، ارا میں دیکھ رہا ہوں، ما جو لا ترون نہیں تم دیکھ رہے۔ بریء ذمہ کہہ کے بھاگتا ہے اور کہتا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی یہ جبرائیل علیہ السلام کو اس نے دیکھ لیا تھا اور فرشتوں کے لشکر کو دیکھ لیا تھا، تو بھاگتا ہوا کہتا ہے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، اللہ سے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ اور اللہ شدید العقاب۔ آیت نمبر 45۔ اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو۔ جب تمہارا کسی گروہ سے آمنا سامنا ہو تو کیا ہمیں ان کا سامنا کرنا ہے؟ نہیں، خود سے ہمیں لڑنے کے لیے کسی کے سامنے نہیں جانا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 804۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بعض ایام میں، یعنی ان خاص دنوں میں جن میں دشمن سے آپ کا مقابلہ ہوا، انتظار فرمایا حتیٰ کہ جب وہ سورج ڈھل گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا، یعنی آپ نے ان کا انتظار کیا اور جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے کھڑے ہو کر کے فرمایا، لوگوں دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا نہ کرو، یعنی لڑنے کی تمنا نہ کرو، دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، یعنی اللہ رب العزت سے جنگ و جدال کا نہیں، عافیت کا سوال کرو، امن و امان کا سوال کرتے رہو، اور جب تمہارا دشمن سے سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو۔ اب دشمن آ ہی گیا ہے ختم کرنے کے لیے، تو پھر ثابت قدم رہو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سایوں کے تلے ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ کتاب کو نازل فرمانے والے، اے اللہ کتاب کو نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے، جماعتوں کو شکست دینے والے، یعنی جماعتوں کو پست کرنے والے، شکست دینے والے، ہرا دینے والے، ہمارے ان دشمنوں کو شکست دے اور ان سے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ تو آپ نے ثابت قدم رہنے کا بھی کہا اور ساتھ میں اللہ کی مدد بھی چاہی، اللہ سے دعا کیا کہ اللہ تو نصرت دینے والا ہے، اے اللہ تو وہ ہے جس نے کتاب نازل فرمایا، اور اللہ تو وہ ہے جو مدد فرماتا ہے۔ تو مدد بھی مانگی، ثابت قدم رہنے کا آپ نے تلقین کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اور پہلا میسج کہ لوگوں دشمنوں سے مدبھیڑ کی تمنا نہ کرو، یعنی لڑائی اور جھگڑے کی تمنا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔
بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا. بخاری نے 2 مقام پہ روایت کیا. بخاری شریف حدیث نمبر 2965 اور 2966. مسلم حدیث نمبر 1742. واپس آئیں. یعنی جب کسی دشمن گروہ کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو کامیابی کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ 5 اصول اس آیت کے اندر بتائے گئے. یعنی مسلمانوں کو لڑائی کے آداب بتائے جا رہے ہیں. آداب میں پہلا آداب جو ہم نے یہاں پر سمجھا کہ تمنا نہیں کرنا ہے، لیکن جب وہ آ جائے، جیسے کہ آیت میں فرمایا اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو کیا کرو؟ سب سے پہلا ثابت قدم رہو. دوسرا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب یہ فلاح پانے کے لیے ایک نسخہ بتایا گیا، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، کثیرن، کثرت سے. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو فلاح اور کامیابی تمہارے افراد سے نہیں ہے، تمہاری فوجوں سے نہیں ہے، تمہارے ہتھیاروں سے نہیں ہے، تمہارے اسباب سے نہیں ہے. جو بھی اسباب تم نے متعین کیا ہوا ہے یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر تم فلاح نہیں پا سکتے. تو اللہ رب العزت کی توجہ کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ. تیسرا آیت نمبر 46 اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تیسرا اصول کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. ہر عمل کے اندر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، لیکن بطور خاص جب میدان کارزار میں ہیں اور وہاں پر اللہ رب العزت کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہ ہوئی، اللہ کی مدد اٹھ سکتی ہے. تو ایسے خاص طور پر وہاں پر ایسے نازک موڑ پر اور ہر دور میں جہاں پر بھی ہم جس بھی فیلڈ میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہاں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہوگی، ورنہ اس فیلڈ میں اس جگہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کے بعد اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، یعنی اتحاد اور اتفاق تمہارا قائم ہو. آپس میں گروپ نہ بنے تمہارا، آپس میں تمہارے جھگڑے نہ ہو. اگر ایسا ہوا تو ورنہ تم ہمت ہار بیٹھو گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہمت ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہی تو وجہ ہے کہ 57 ہے. کیوں ہے 57؟ جب ایک رب ہے، ایک رسول ہے، ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی عمل ہے، تو پھر 57 کیوں؟ یہ ایک کیوں نہیں ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہوا اکھڑ گئی اور ہمت ٹوٹ گئی. اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. 5واں اور صبر کرو. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. کیا ہوگا صبر کرنے سے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ، بے شک اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے کے تعلق سے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے کو بغیر حساب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. صبر کرنے والوں کو اللہ بنا حساب کے، بے حساب اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرماتا ہے جب عمل کے اندر صبر ہوتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صبر روشنی ہے. ایک اور حدیث جو متفق علیہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی شخص کو کوئی بھی عطا اور بخشش نہیں دی گئی جو بہتر ہو، کشادہ ہو، جو عظیم ہو صبر کے مقابلے میں. یعنی صبر کے مقابلے میں کوئی بہتر اور کشادہ اور عظیم چیز کسی کو نہیں دی گئی. یعنی اللہ نے اگر صبر کی نعمت توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ایک اور حدیث عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہماری بہترین زندگی صبر کے بدولت ہے. ہماری بہترین زندگی صبر کے بدولت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر انسان کے اندر دین کے اندر ایسا ہی ہے جیسے جسم کے اندر سر ہے. یعنی جسم میں جو حیثیت سر کی چہرے کی ہے وہی دین میں صبر کی حیثیت ہے. اب بتائیں آپ، سر کے بغیر کیا انسان کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو صبر کے بغیر مسلمان کا تصور نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بے صبرہ ہے وہ ناسک مومن ہے، یعنی وہ مومن نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر قرآن میں 90 مقام پر کیا. اس سے صبر کی اہمیت واضح ہوتی ہے، صبر کی اہمیت پتہ چلتی ہے. صبر ہر چیز میں، بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانیاں ہو، صبر اصل میں 3 جگہ ہوتی ہے، 3 مرحلے میں صبر ہے. ایک مرحلہ معصیت پر صبر، گناہ کے کام پر صبر، رک جانا، نیکی کے کام پر صبر،
اور تقدیر کے فیصلے پر صبر. اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس لیے طالوت کا جب جالوت سے سامنا ہوا تو وہاں پر بھی انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ اللہ صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دے. آگے آیت نمبر 47، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ. ان دو آیتوں میں، آیت نمبر 45 اور 46 میں، مسلمانوں کو لڑائی کے آداب سکھائے گئے. دشمن کا جب مقابلہ ہو جائے تو کیا کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، کون سی صفات اپنے اندر لانی ہوگی. اور ایک برائی کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا جو مشرکین مکہ کے اندر تھی، غرور اور تکبر کی. کیونکہ ان کو اپنی افراد پر، اپنے لڑائی پر، اپنے اسلحہ پر، اپنے جنگ کے اوزار پر ان کو ناز تھا اور شیطان کی ان کو حمایت حاصل تھی. تو اس چیز سے اللہ نے روکا. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلتے ہیں اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے. اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، یعنی میں آ گیا ان کے، ہم اتنی بڑی جماعت ہے، اتنا ہمارے پاس لڑنے کی چیزیں ہیں. اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. نکلنے کا مقصد ان کا کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے. آیت نمبر 48، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سجا کر پیش کیے اور وہ کہنے لگا. اب شیطان نے ان کو اللہ رب العزت کے دین کے مقابلے میں لے آیا، اللہ کے نبی کے مقابلے میں لے کر کے آ گیا. یعنی اتنی بڑی نافرمانی کروا رہا ہے، اور اتنی بڑی نافرمانی کے لیے یہ انہیں سبز باغ دکھا رہا ہے. یعنی اس عمل کو بہت خوبصورت بنا کر کے لے کے آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی کا کام جب بندہ کرتا ہے تو شیطان اس کو بہت سجا سوار کر کے لے کے آتا ہے، خوبصورت اور لذت والا بنا کر کے لاتا ہے، اس کے اندر لذت پیدا کرتا ہے. اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سجا کر پیش کیا اور کہنے لگا. اب سبز باغ دکھاتا ہے، پہلے تو سجایا اور اب ان کو سبز باغ دکھاتا ہے. آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. یہ تسلی دلا رہا ہے، انہیں امیدیں دلا رہا ہے کہ اب تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں. تو کیا یہ ساتھی انسان کی شکل میں بن گیا تھا؟ ہاں، یہ انسان کی شکل میں آیا تھا جنگ کے میدان میں. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 806. شیطان کافروں کے سامنے سراقہ بن مالک بن جاشم کی صورت میں آیا تھا. شیطان نے کافروں سے یہ ساری باتیں کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے. کیا یہ کس طریقے سے اپنے ساتھیوں کو برگلاتا ہے، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 120 میں اللہ نے فرمایا، اور ان کو وعدہ دیتا ہے، اور ان کو وعدہ دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدہ دیتا ہے وہ دھوکے ہی کا وعدہ ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امیدیں دلاتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اور جو بھی یہ وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے ہی کا وعدہ ہے. ابن جریر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب بدر کا دن تھا، یعنی جنگ بدر تھی، تو ابلیس اپنے پرچم اور لشکر کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ چلا. مطلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ ابلیس آیا، شیطانوں کے لشکر کے ساتھ، اور مشرکوں کے ساتھ چلا. اور مشرکوں کو دل میں اس نے یہ بات ڈال دی کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن جب ان کا آمنے سامنا ہوا اور شیطان نے فرشتوں کو آمد کو دیکھا، فرشتوں کو آنے کو دیکھا، تو جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں، یہ اس نے کہا. پھر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں. مطلب اپنے مشرک ساتھیوں سے کہتا ہے کہ بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. یعنی میں جو فرشتے دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اور بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو ابلیس نے ایسا کیا دیکھا تھا؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 807. علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابلیس بدر کے دن شیطانوں کے لشکر کے ساتھ آیا. اس کے پاس اس کا جھنڈا بھی تھا. وہ سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا تھا
اور مشرکوں سے اس نے کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ آ سکے گا، اور میں تمہارا رفیق ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ جب لوگ صف آرا ہوئے، آمنے سامنے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی باندھی اور اسے مشرکوں کے چہرے کی طرف پھینک دیا، تو وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ایک مٹھی ماری تو یہ جو ریت تھی وہ سب کی آنکھوں تک پہنچ گئی اللہ رب العزت کے حکم سے۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام ابلیس کے طرف متوجہ ہوئی، تو اس وقت ابلیس ایک مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا۔ جنگ بدر میں ابلیس انسان کی شکل میں آیا تھا، سراقہ بن مالک کی، اور اس وقت وہ ایک مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ باندھے ہوئے ڈالے ہوئے تھا اور انہیں امیدیں دلا رہا تھا کہ میں ساتھ میں ہوں اور آج تو کوئی غالب نہیں آئے گا۔ لیکن جیسے جبرائیل علیہ السلام کو اس نے دیکھا، تو اس نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو اپنا ہاتھ مشرک کے ہاتھ سے چھڑا لیا، پھر وہ اور اس کا سارا لشکر دم دبا کر بھاگ گئے۔ وہ مشرک جس کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ تھا کہنے لگا سراقہ، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ سراقہ ہے، وہ کہنے لگا سراقہ تم تو کہتے تھے کہ میں تمہارا رفیق ہوں۔ ابلیس نے جواب دیا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی اس نے فرشتے کو دیکھا تھا جبرائیل السلام کو اور بھاگ رہا تھا۔ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، ایسا کہہ کر کے یہ شیطان بھاگ گیا۔ اسی طریقے سے شیطان برگلاتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو وہاں پر بھی یہی کہے گا کہ مجھے ملامت مت کرو، میں تو تمہیں بغیر دلیل کے بلاتا تھا اور انبیاء تمہیں دلیل کے ساتھ بلاتے تھے، تم نے میری بات مان لی اور اپنے رب کی اور اپنے نبی کی بات نہیں مانی، مجھے ملامت مت کرو۔ وہاں پر بھی وہ اسی طریقے سے دامن چھڑائے گا، لیکن اس کا دامن چھوٹنے والا نہیں، وہ اور اس کے پیروکار یہ سب آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو ابلیس نے کہا بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 49۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہتے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایمان والوں کی بہت کم تعداد دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی ایمان والوں کو لڑنے آتے ہوئے دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ فریب میں آ گئے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی اور انہیں جنت دی جائے گی۔ تو ایسا کہنے والا اللہ رب العزت نے انہیں منافق کہا اور کہا کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، نفاق کرو، کفر کرو۔ تو جب منافقوں اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی، یہ کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی دین سے ان کو پتا چلا کہ ان کی مدد کی جائے گی اور جنت ملے گی، دھوکے میں آ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جواب فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرے، وَمَن يَتَوَكَّلْ، تو جو اللہ پر توکل کرے تو بے شک اللہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ توکل کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 808، یعنی جو اس کا سہارا ڈھونڈ لے، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سہارا ڈھونڈ لے، اللہ پر توکل کر لے، وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ غالب اور عالی جناب اور عظیم الشان سلطنت کا مالک ہے، حکیم ہے وہ، یعنی حکمت والا ہے، اپنے تمام افعال یعنی کام، اپنے تمام افعال میں حکیم ہے، تمام افعال کو ان کے مقام پر رکھتا ہے، لہذا جو مستحق نصرت یعنی کامیابی، جو مستحق نصرت ہو تو اسے فتح و نصرت سے نوازتا ہے، اور جو ذلیل و رسوائی کا مستحق ہو تو اسے ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کہ جو جس لائق ہے اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا۔ تو توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر توکل کرنا دین ایمان کی تشریح اور تکمیل کے لیے شرط ہے۔ شرعی طور پر توکل کا مفہوم یعنی توکل کا معنی یہ ہے کہ تمام قلبی عبادت کو اللہ ہی کے لیے بجا لانا، یعنی اپنے تمام تر امور یعنی کام و معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، تمام تر جو بھی کام ہے وہ اللہ کے سپرد کر دینا،
اللہ ہی کی مدد سے اور اللہ ہی کی حکمت سے وہ سب ہو سکتا ہے، اللہ ہی کی مدد سے ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب و وسائل بھی اختیار کرنا، شرط بتائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی استعمال کرنا، سبب بھی استعمال کرنا۔ توکل کرنے والا یعنی چنانچہ متوکل، اللہ پر توکل کرنے والا وہ شخص ہوگا جو اسباب و ذرائع اختیار کرنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ کیا پتہ چلا؟ اگر ہم صرف اللہ پر بھروسہ کریں اور اسباب اختیار نہ کریں تو یہ اللہ کی حکمت پر اعتراض ہے۔ ہم اللہ پر یقین بھی کریں گے اور ساتھ میں اسباب بھی اختیار کریں گے، یہ جیسے بیماری سے شفا دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، لیکن دوا کا بھی استعمال کریں گے۔ ایک صحابی رسول آئے اور کہا یا رسول اللہ، کیا اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کروں، توکل کروں، یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر کے اللہ پہ توکل کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی تعریف، توکل کی پریبھاشا بتا دی کہ اللہ اونٹ کو باندھ اور اللہ پر توکل کر، یعنی اسباب کو اختیار کر اور پھر توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کر۔ تو صرف اسباب پر ہی بھروسہ کرنا، اور دوسرا ایک تو یہ ہے کہ اسباب اختیار نہ کرنا، یہ اللہ کی حکمت پر اعتراض ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہاں پہ صحابہ کو لے کر کے نبی مکرم میدان کارزان میں پہنچ چکے تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ پر توکل، اسباب اختیار کیا اور اب اللہ پر توکل۔ اور صرف اسباب پر ہی بھروسہ کرنا، دوسری شکل یہ ہے کہ صرف کوئی اسباب پر بھروسہ کر لے، تو یہ شرک خفی ہوگا، یہ شرک خفی ہوگا۔ تو آیت پر پھر سے ایک بار نظر کریں، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے یعنی توکل کرے تو بے شک اللہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ تو توکل یہ کہ اسباب کو اختیار کرے، ذریعے کو اختیار کرے، اور پھر توکل ذریعے کے اوپر نہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر۔ آگے آئے آیت نمبر 50، اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے کافروں کو فوت کرتے، جب کافروں کی موت کا وقت آتا ہے، جب ان کی روح نکلتی ہے، وہ ان کے چہروں اور ان کے پیٹھ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، نکلو اپنی روح نکالو اور جاؤ عذاب پر کا مزہ چکھو۔ اللہ رب العزت ایسی کفر کی موت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اے اللہ کافر کی موت سے ہمیں بچا دے۔ کافر یہ کسی جاتی برادری کا نام نہیں، کافر ایک عقیدے اور عمل کا نام ہے۔ اور جس طرح بندہ اگزامپل کے طور پر روزہ رکھا ہے، کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، جیسے جان بوجھ کر کے کھانا کھا لیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حج کرنے جا رہا ہے، کوئی ایسا عمل کر لیا جو شرائط کے خلاف ہے تو حج خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص مومن ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو اسلام سے نکال دیتی ہیں، اسے کافر بنا دیتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں جاننا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہیں۔ نواقص اسلام یہ شیخ الاسلام کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کون سے عمل ایسے ہیں جو انسان کو مومن ہونے کے باوجود ان کو کافر بنا دیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص وضو میں ہے تو وہ بے وضو ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ گیا، بے وضو ہو گیا۔ کوئی شخص روزے میں ہے اور اس نے جان بوجھ کر کے کھانا پینا کھا لیا، روزہ اس کا ٹوٹ گیا، وہ روزے سے باہر ہو گیا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص ایمان میں ہے لیکن کچھ عمل ایسے ہیں کہ اگر اس نے کر لیا تو وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ تو ان اعمال کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے عمل کی شرائط ہوتے ہیں، ان شرائط کے ساتھ عمل قبول ہوتے ہیں۔ جیسے نماز ہمیں پڑھنا ہے تو پاکی ضروری ہے، وضو ضروری ہے۔ اگر پاکی اور وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، شرط ہے نماز کی۔ اسی طریقے سے روزے کی شرط ہے، اسی طریقے سے حج کی شرط ہے کہ حج کے مہینے میں روز حج کرنا ہوگا، کسی دوسرے مہینے میں کسی دوسرے دنوں میں ہم حج نہیں کر سکتے۔ تو اسی طریقے سے کلمے کی بھی شرط ہے، لا الہ الا اللہ کی بھی شرط ہے۔ ان شرطوں کے ساتھ اگر لا الہ الا اللہ ہم پڑھیں گے تو ہمارا توحید ہماری قبول ہوگی، لا الہ الا اللہ قبول ہوگا۔ اور اس کی 7 شرائط ہے، ان 7 شرائطوں کے ساتھ ہم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ تو یہ کلمہ قبول ہوگا۔ جیسے نماز کے لیے شرط ہے نا کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، پاکی ہونا چاہیے، وضو ہونا چاہیے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوگی۔ حج کے مہینے میں حج کریں گے اور ان شرائط کے ساتھ ان دنوں کے اندر تو حج قبول ہوگا۔ اسی طریقے سے کلمے کو ان شرائطوں کے ساتھ پڑھیں گے تو کلمہ قبول ہوگا۔ تو اس طریقے سے قبول ہوگا، ہم اسلام کے دائرے میں آئیں گے۔ اور اسلام کے دائرے سے بھی کچھ عمل ایسے جو نکال دیتا ہے، جیسے ہم وضو کے دائرے میں آ گئے، وضو کر لیا ہم نے،
لیکن کچھ عمل ایسے جو ہم کو وضو سے باہر کر دے گا، تو کچھ عمل ایسے ہیں جو اسلام کے دائرے سے باہر کر کے ہم کو کافر بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو ان اعمال سے بچائے۔ ایسے علماء کرام نے 10 عمل ایسے بتائے ہیں جس میں سارے علماء متفق ہیں، جو بڑے علماء ہیں اس میں متفق ہیں، اور شیخ الاسلام نے نواقص الاسلام کر کے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جس میں انہوں نے یہ 10 عمل بتائے، ویسے اور دوسرے علماء نے 40 اور زیادہ بھی بتائے ہیں۔ تو ان کو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ کون سے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ہم کر لیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیں اور ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے ہم دعا بھی اکثر یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس حالت میں موت آئے کہ ایمان کی حالت میں موت، خاتمہ بالخیر ہو، خیر کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ اور اگر ایمان کی حالت میں موت نہیں آئی تو پھر موت کیسے آتی ہے؟ کسی شخص کی ایمان کی حالت میں موت نہیں آتی ہے تو موت کیسی آتی ہے؟ اس کا ذکر ہے آیت نمبر 50 میں۔ اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے کافروں کو فوت کرتے ہیں، ان کو موت دیتے ہیں، وہ ان کے چہروں اور ان کے پیٹھ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلا دینے والا عذاب کا مزہ چکھو۔ انعام میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 93، اور کاش آپ ان ظالم لوگوں کو اس وقت دیکھیں جب وہ موت کی سختی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی موت سے ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ اور کاش آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھیں، ظالم ظلم کرنے والا، اور ظالم کا لفظ شرک کے لیے قرآن میں شرک کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو کاش آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب وہ موت کی سختی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ فرشتے یہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور نکالو اپنی جان، یعنی فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نکال اپنی جان۔ تو موت کے وقت ملک الموت جب بہت ڈراؤنی شکل اور صورت میں کافر کے پاس آتا ہے، موت کا فرشتہ جب ڈراؤنی شکل اور صورت کے ساتھ کافر کے سامنے آتا ہے تو اس کی روح سے کہتا ہے کہ اے خبیث نفس، دوزخ کی لپٹ کی طرف اور کھولتے ہوئے پانی کی طرف، سیاہ دھوئیں کی طرف نکل، سیاہ دھوئیں کی طرف نکل۔ تو یہ سن کر روح اس کے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، یعنی چھپنے کی کوشش کرتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے چھپنے کی کوشش کرتی ہے، اور فرشتہ اسے اس کے جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جس طرح گیلے اون سے لوہے کی سلاخ کو نکال لیا جاتا ہے۔ لوہے کی سلاخ کو گیلے اون سے جب نکالیں گے کیسے وہ تار تار ہو کر کے نکلے گا، اس طریقے سے اس کی روح نکلتی ہے۔ اور اس کا بھی ذکر نبی مکرم نے فرمایا، اس کے ساتھ اس کی رگیں یعنی ایک ایک نسیں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک بال کا رواں ہم کھینچتے ہیں تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، جب ایک ایک نس کو کھینچا جائے گا تو کیسی تکلیف ہوگی۔ اس طریقے سے ایک ایک نس سے اس کی روح کو کھینچتا ہے فرشتہ۔ اللہ رب العزت ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما۔ یہ اسی کا بدلہ ہے۔ کیوں ہے یہ ایسی موت؟ کیوں؟ یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی اللہ نے تم پر ظلم نہیں کیا۔ ظلم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنی نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے لیے بھی حرام ٹھہراتا ہوں، یعنی اپنے اوپر بھی میں نے ظلم کو حرام کر لیا اور تمہارے اوپر بھی حرام ٹھہراتا ہوں ظلم کرنے کو، لہٰذا تم بھی ایسے دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، میں تمہارے اعمال میں جو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تم کو اس کا پورا بدلہ دوں گا، یعنی تم نے جو عمل کیا ہو اس کا بدلہ میں تمہیں دوں گا، ظلم نہیں کیا جائے گا تم پر۔ لہٰذا جو شخص کوئی بھلائی پائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے کہ اللہ تیری حمد، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ بھلائی کی توفیق، اور اگر کوئی اس کے علاوہ کچھ اور پائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، کیونکہ برائی اس نے اپنی نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، اپنی نفس کی وجہ سے کیا، تو اپنے اوپر ملامت کرے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2577 2577۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ جو حالت ہو رہی ہے موت کے وقت، اور اسے خبر دی جا رہی ہے، اسے وعید سنائی جا رہی ہے جہنم کی لپٹ کی اور گرم پانی کی اور سخت دھوئیں کی،
یہ عذابوں کی جو اسے وعید سنائی جا رہی ہے یہ اس کے اعمال ہیں، جو آیت نمبر 51 میں اللہ نے فرمایا یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اللہ ظلم کرنے والا نہیں۔ آج کی کلاس کی آخری آیت، آیت نمبر 52، ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھی۔ ان کی عادت، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ کر کے آ چکے، اور جو ان کی قومیں تھیں، انبیاء علیہ السلام کی اکثر لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، انہی کے طرح یہ لوگ ہیں۔ مشرکین مکہ سے خطاب ہے، ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھی۔ تو اب ہم اپنے بھی عادت دیکھیں کہ ہماری عادت اللہ کے نبی کی مطیع اور فرمانبرداری کی ہے یا نافرمانی کی ہے؟ کیا ہم شرک اور کفر سے بچنے والے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں؟ تو انجام یہاں پہ بتایا گیا، ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا، اللہ کی آیت کا انکار کیا۔ یہ عادت تھی پہلے لوگوں کی، اور ان کی بھی یہی عادت ہے۔ اور ہماری اللہ کی آیت کا انکار کرنا کیا ہے؟ اللہ کی آیت کا انکار کرنا کہ اس پہ ایمان نہ لانا، اس پہ تدبر نہ کرنا، اور اس پہ عمل نہ کرنا۔ عمل اصل ہے، اور عمل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ایمان نہیں تھا، اس لیے تدبر بھی نہیں کیا۔ یہی بیسک چیز ہے جو قرآن کے حقوق ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ تو گناہ کی وجہ کیا بنی؟ اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ کے احکام و مسائل کا انکار۔ اور اس وجہ سے کیونکہ اس کا علم حاصل نہیں کیا، اس پہ ایمان نہیں آیا۔ علم حاصل کرتا تو علم ایمان کو لے کر کے آتا ہے، اور ایمان عمل پر کھڑا کرتا ہے۔ علم سے ہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے شروع بھی کی۔ سب سے پہلی وہی علم کی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ علم ایمان کو پیدا کرتا ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اللہ نے فرمایا سورہ جن کے اندر کہ جنات حضرات کی ایک جماعت وادی نخلا سے گزر رہی تھی، اور اس وقت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے، اور زور سے آپ قرآن کو پڑھ رہے تھے۔ قرآن کو سن کر کے یہ جنات حضرات کی جو جماعت تھی یہ منہ کے بالکل قریب ہوتے جاتی، لیکن رسول مکرم دیکھ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ جنات دکھائی نہیں دیتے عام طور پر۔ تو اس وقت یہ دکھائی نہیں دے رہے تھے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں وحی آئی کہ ایک جماعت یہاں سے گزری، آپ کا کلام سنا، آپ سے کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنا، اور سننے کے بعد وہ اپنی قوم میں گئے، اور انہوں نے قوم میں جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر انہوں نے پوری بات بتائی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم اس پہ ایمان لا چکے۔ تو ایمان کیسے آیا؟ علم پہلے آیا، اور پھر اس پر ایمان، یقین آیا۔ جو اس کا مستحق ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو یقین بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر عمل کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر تیسرا ان کے ساتھ عمل ہوا کہ انہوں نے اس پیغام کو اپنی قوم کو جا کر کے سنایا۔ یہ ان کی حالت موت کے وقت کیوں ہوئی؟ اس کا جواب آیت نمبر 52، ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے۔ تو آل فرعون کی عادت اور جو ان کے پہلے تھے ان کی عادت کیا تھی؟ یعنی قوم سمود، قوم عاد، قوم موسیٰ، قوم نوح، ان کی عادت کیا تھی؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے نبی کی رسالت کا اور آخرت کا انہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بہت طاقتور اور سخت سزا والا ہے۔ اللہ رب العزت بہت بڑی قدرت کا مالک ہے، اور اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ایمان کے ہی ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔